السلام علیکم۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جب اللہ پاک تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس پرپسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے، کب تم اسے پکارو وہ تمہارا نصیب بدل دے۔ جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت تم سے چھین لیا ہے اللہ پاک تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ ان کی کوئی دعا رد نہ کرے جن کے ہاتھ اٹھتے ہی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی کوئی آزمائش طویل نہ کرے جن کے ہاتھ زندگی سے خالی رہ جاتے ہیں، جن کے سانسوں کی رفتار قلیل ہو جاتی ہے۔ اللہ بغیر آزمائے ان کے دل سمیٹ لے، انہیں من چاہی چیزوں کے کھونے کا خسارہ نہ دے۔ بن مانگے اگر وہ اتنا دے سکتا ہے تو مانگنے پر کیوں نہ دے گا۔ لامحدود مانگ لیتے ہیں، اس کے دینے میں حد تھوڑی ہے۔ اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے زندگی کی مہلت ختم ہو، اس سے کچھ مہلت مانگ لیتے ہیں۔ اب تم سوچو گے اتنا کچھ مجھے یوں ہی کیوں ملے گا، مگر جب تم اللہ سے پورے یقین سے مانگتے ہو تو شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تمہیں ان وسوسوں سے جیتنا ہے۔ مختصر سی زندگی میں مشکلات طویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے، پھر اسی دنیا کی روح لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔